صہیونی ریاست اسرائیل کی سیکیورٹی صورتحال ابتر ہونے کی وجہ سے دوسرے ملکوں سے ہجرت کر کے اسرائیل میں آباد ہونے والے مختلف شعبوں سے وابستہ ماہرین کی ہجرت دوستوں جاری ہے۔ اسرائیل میں 2026 کے انتخابات کے بعد جو کابینہ آئے گی اس کی پہلی ترجیح یہ ہوگی کہ اسرائیل سے باہر جانے والی ہجرت کی اس لہر کو روکا جائے۔ معلوم ہوا ہے کہ 2025 میں ہجرت کرنے والے 70,000 اسرائیلیوں میں سے بہت بڑی تعداد ان لوگوں کی تھی جو ٹیک اور جدید ٹیکنالوجی کے شعبوں میں کام کر رہے تھے۔ ان لوگوں کے ہجرت کرنے کی زیادہ وجہ یہ تھی کہ ان کے لیے روزگار کے مواقع تلاش کرنا باقی اسرائیلیوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ آسان تھا۔ اسرائیل کی جدید ٹیکنالوجی کمپنیوں کے مینیجرز اور اعتراف کرتے ہیں کہ اسرائیل میں قانونی بغاوت کے آغاز کے بعد اور پھر جنگ شروع ہونے کے بعد ان کے ملازمین کی طرف سے بیرون ملک فلسطین کے مقبوضہ علاقوں سے باہر منتقل ہونے کی درخواستوں پر بہت زیادہ اضافہ ہوا۔ اسرائیلی ماہرین کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی جدید ٹیکنالوجی اور معیشت کو سب سے بڑا خطرہ مصنوعی ذہانت یا کوئی اور ٹیکنالوجی سے نہیں بلکہ سادہ الفاظ میں کہا جائے تو دماغوں کی ہجرت اسرائیل کو خطرے میں ڈال رہی ہے۔ ہنگامی اور جنگی حالات کے باوجود روسی آبدوز کی وینزویلا کے ایک تیل بردار جہاز کے ساتھ موجودگی نے امریکہ کی اس کوشش کو دوستوں ناکام بنا دیا ہے جس میں وہ اس جہاز کو قبضے میں لینا چاہتا تھا۔ امریکی اخبار وال سٹریٹ جرنل نے امریکہ کی وزارت دفاع اور بحریہ کے باخبر ذرائع سے رپورٹ کیا ہے کہ روس نے ایک جوہری آبدوز وینزویلا کے تیل بردار جہاز کی حفاظت کے لیے روانہ کی ہے۔ یہ جہاز وینزویلا کا خام تیل لے کر جا رہا تھا اور سمندر میں وینزویلا کے ساحل کے قریب امریکہ کی جانب سے اسے روکنے اور پکڑنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا روسی آبدوز کی حفاظت میں یہ جہاز آخری منزل غالباً بھارت یا چائنا ہو سکتی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ روسی آبدوز کی موجودگی نے عملی طور پر امریکہ کے لیے اس جہاز کو روکنے کی کوئی بھی بحری کارروائی ناممکن بنا دی ہے۔ وال سٹریٹ جرنل میں واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ صدر نیکولس کی امریکی گرفتاری اور واشنگٹن کی حالیہ فوجی کارروائی کے بعد وینزویلا کی حکومت کے لیے روس کی واضح حمایت کی علامت ہے۔ اخبار دوستو یہ بھی لکھتا ہے کہ یہ اقدام دو بڑی طاقتوں کے درمیان بالواسطہ ٹکراؤ کی ایک نئی سطح کو ظاہر کر رہا ہے۔ گزشتہ مہینوں میں امریکی پابندیوں کے باعث یہ جہاز وینزویلا کے تیل کی برآمد کے لیے غیر رسمی راستے استعمال کر رہا تھا۔ امریکی حکومت کا دعویٰ تھا کہ یہ جہاز پابندیوں کی خلاف ورزی کر رہا ہے اور اسے قبضے میں لیے جانا چاہیے، لیکن روسی آبدوز کی شناخت کے بعد یہ کارروائی روک دی گئی۔ جبکہ دوسری طرف روس کا کہنا ہے کہ روس ہمیشہ اپنے اتحادیوں کو یک طرفہ اور غیر قانونی اقدامات کے خلاف سہارا دیتا رہتا ہے۔ روس کا یہ بھی کہنا ہے کہ بین الاقوامی پانیوں میں روسی بحری جہازوں کی موجودگی مکمل طور پر قانونی ہے اور یہ سمندری قوانین کے مطابق ہے۔ صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ وینزویلا کی عبوری حکومت امریکہ کو 3 کروڑ سے 5 کروڑ بیرل تک تیل فراہم کرے گی اور اس فروخت سے حاصل ہونے والی رقم صدر کی حیثیت سے ان کے کنٹرول میں ہوگی۔ یہ پیش رفت اس بات کا دوستوں مضبوط اشارہ ہے کہ وینزویلا کی حکومت صدر ٹرمپ کے اس مطالبے پر رد عمل دے رہی ہے جس کے تحت امریکی تیل کمپنیوں کو وینزویلا کی تیل صنعت تک رسائی دی جائے۔ بصورت دیگر مزید فوجی مداخلت کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ عبوری صدر ٹیلسی امریکہ اور نجی کمپنیوں کو وینزویلا کے تیل کے شعبے تک مکمل رسائی دے۔ وینزویلا کے پاس اس وقت لاکھوں بیرل تیل ٹینکروں اور ذخیرہ ٹینکروں میں موجود ہے جسے دسمبر کے وسط تک عائد امریکی برآمدی پابندیوں کے باعث 200 برآمد نہیں کیا جا سکا۔ یہ پابندیاں وینزویلا کے صدر نیکولس کی حکومت پر بڑھتے اور امریکی دباؤ کا حصہ تھی جو اس ہفتے امریکی افواج کی جانب سے ملک میں بڑے پیمانے کی کارروائی اور نیکولس کو حراست میں لیے جانے پر ختم ہوئی۔ وینزویلا کی حکومت اور اس کے اعلیٰ حکام امریکہ پر ملک کے وسیع تیل ذخائر چرانے کی کوشش کا الزام عائد کر رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر کہا کہ وینزویلا 3 کروڑ سے 5 کروڑ بیرل تک پابندیوں کے تحت موجود تیل امریکہ کے حوالے کر دے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ یہ تیل مارکیٹ قیمت پر فروخت کیا جائے گا اور اس سے حاصل ہونے والی رقم امریکہ اور وینزویلا کے عوام کے فائدے کو
یقینی بنانے کے لیے ان کے کنٹرول میں رہے گی۔ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس خام تیل کو امریکہ بھیجنے کے لیے چائنا جانے والے بعض کارگو کی دوبارہ تقسیم کرنا پڑ سکتی ہے۔ گزشتہ ایک دہائی کے دوران خاص طور پر 2020 میں وینزویلا کے تیل سے وابستہ کمپنیوں پر امریکی پابندیوں کے بعد چائنا وینزویلا کا دوستوں سب سے بڑا خریدار رہا ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ وینزویلا کے پاس اب موقع ہے کہ سرمایہ معیشت کی بحالی ہو اور فائدہ اٹھایا جائے۔ امریکہ امریکی ٹیکنالوجی اور شراکت داری کے ذریعے وینزویلا کو بدلہ یا مالا مال کیا جا سکتا ہے، ایسا دوستو امریکہ کا کہنا ہے۔ اتر پردیش کے ضلع سنبل ایک بڑی اور سخت کارروائی میں انتظامیہ نے اتر پردیش کے سنبل ضلع کے اسمولی تھانہ علاقے میں واقع رایا بزرگ گاؤں میں انہدامی کارروائی انجام دی۔ سنبل میں اس آپریشن کے دوران 4 تھانوں کی پولیس فورس، 50 سے زیادہ کانسٹیبل، 15 اکاؤنٹنٹ، 3 قانون نافذ کرنے والے افسران اور سینئر افسران کو جائے وقوع پر تعینات کیا گیا، جس سے پورا گاؤں دوستو چھاؤنی میں تبدیل ہو گیا۔ اتر پردیش کی حکومت کا کہنا ہے کہ اسی گاؤں میں تالاب سے تقریباً 100 میٹر کے فاصلے پر نئی بھرتی کے 552 مربع میٹر اراضی پر غیر قانونی قبضہ کر کے گو سلبارہ مسجد بنائی گئی تھی۔ 2 اکتوبر 2025 کو انتظامیہ بلڈوزر لے کر پہنچی تو مسجد کمیٹی نے 1 ہفتے کا وقت مانگا تھا۔ اس دوران یہ معاملہ الہ آباد ہائی کورٹ پہنچا، جہاں سماعت کے بعد اتر پردیش حکومت کو قواعد کے مطابق کارروائی کرنے کی ہدایت کر دی گئی۔ پولیس کی بھاری نفری اور انتظامیہ کی موجودگی میں 4 بلڈوزر کے ساتھ کارروائی شروع ہوئی۔